السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوریاں ختم کر دو۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال تبارک وتعالی ویہدی الیہ من ینیب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک تو اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ آپ حضرات کی تشریف آوری اس سے آج جو دل کے اندر کی جو کیفیت اور خوشی ہے، اب کاش مجھے اس پر قدرت ہوتی تو وہ میں آپ کو بتا سکتا۔ جس طرح اب اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کو ملنے سے اور اس کو دیکھنے سے، اس کو سینے سے لگانے سے جو ایک فطری اور طبعی راحت ہوتی ہے، اس کا ادراک پہلے نہیں تھا، لیکن اب ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ بھی ہماری اولاد ہیں، اور بڑی راحت ہوتی ہے دل کو جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر خصوصاً جو دین کی خدمت میں لگ گئے ہیں اور ان کے بارے میں جو ابھی کسی ایسا نظم نہیں بنا، تو دل کے اندر پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری محنت میں، ہماری مانگنے میں کہاں کمی رہ گئی۔ تو اب وہ ساتھی پوچھتے ہیں جی استاد جی دعا، میں نے کہا کہ اب جو دعا میں یحییٰ کے لیے مانگتا ہوں وہی دعا تمہارے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی دعا انہی الفاظ کے ساتھ، وہی دعا جو ہے وہ اب اپنے طلباء کے لیے، کیونکہ ہمارے استاد مکرم مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے، وہ یہ بات بارہا فرماتے تھے کہ ہمارا سرمایہ تو تم ہو، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹریاں تو تم ہو، تم جتنا کام دین کا کرو گے، جہاں جہاں کرو گے تو سارے کا ثواب ہمیں ملے گا، تو اس لیے ہمارے لیے تو سرمایہ آپ لوگ ہیں۔ تو ایک تو ہم اس بات پر سارے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ بہت بڑی اونچی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی نسبت کا اکرام ہے،
اللہ پاک بھی نسبت کی قدر فرماتے ہیں۔ اب یہ نبیوں کے ساتھ نسبت ہی لوگوں کو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بنواتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادہ نسبت ہوگی اتنا زیادہ اعزاز ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا ہم اس بات پر شکر ادا کریں، اور کریں نہیں بلکہ کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے احادیث سے ثابت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 آدمی ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، تاکہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ تو ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک باغ میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، اور سجدے میں جب سر رکھا تو اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ، مجھے تو ڈر لگ گیا کہ کہیں روح نہ نکل گئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ میں نے سجدہ شکر کیا ہے، یہ شکرانے کا سجدہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، تو پڑھ لیں ایک دفعہ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اس کے اللہ پاک 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند فرمائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی۔ اس پر میں نے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر کیا ہے۔ تو اب ہم بھی اندازہ کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو کہاں سے، کس ماحول سے نکالا۔ حالانکہ ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، برادریوں میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ سلیکشن ریجیکشن میں نہ بدل جائے، اس کی فکر ہم سب کو رکھنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عطا کہتے ہیں، میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات وہ تو بتائیں، تو ارشاد فرمایا کہ وہاں تو ہر بات ہی عجیب تھی۔ ایک موقع پر تشریف لائے اور پھر بستر میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، وضو فرمایا اور نماز شروع کر دی۔ نماز کیا تھی؟ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی بھی لگ گئی۔ قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز میں گزار دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی گناہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ پاک کی طرف سے معافی کا پہلے سے اعلان ہے۔ تو علماء اس میں کلام فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں اب تو ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو پھر میں کیا اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیوں جی، صلاۃ حاج شکرانہ کبھی موقع ملا ہے؟ کیوں جی، ملتا ہے موقع کہ نہیں؟ کوئی اہتمام بھی ہے یا بس کبھی پڑھ لی؟ یہ کہ اہتمام سے ہم پڑھتے رہیں۔ لئن شکرتم، ہاں، تاکہ اب یہ نعمت ہمارے پاس بڑھے اور بڑھے اور بڑھے۔ تو اس نعمت کے بڑھانے کی چابی وہ شکر ہے۔
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، اعملوا آل داؤد شکرا. تو پھر ساری رات ان کی نماز میں گزرتی تھی، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو نعمت بڑھ رہی ہو تو عبادت بھی کیا ہو رہی ہو جی، بڑھ رہی. ہاں، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں. تو ایک تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات کی نسبت عطا فرما دی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم اپنی قبولیت مانگتے رہیں. ہاں، یہ اسلام کے اندر یہ دروازہ بند ہے کہ صرف یہ دین کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوگا، یا دین کا کام کوئی ہاشمی عربی کرے گا. نہیں، ایسا نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برکت امت کے لیے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، مخلص ہو کے چلے گا تو تقوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہشام بن عبد الملک جو خلیفہ تھا اس نے اعلان کروایا کہ مکہ مکرمہ کا مفتی جو یہاں فتویٰ دے سکتا ہے وہ صرف عطا بن ابی رباح دے سکتا ہے. اور حالت ان کی کیا تھی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ غلام تھے. تو غلاموں کی جو کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ غلاموں کا حال کیا، کس طرح وہ اپنے آقا کے پابند ہو کے چلتے. پھر دوسرا، عربی بھی نہیں تھے، ہے نا، عرب ہوتے نہیں، حبشی تھے. حبشی، اسود، کالا رنگ بھی نہیں بلکہ کالا بھجنگ جسے کہتے ہیں، کالا سیاہ، تو وہ رنگ تھا. اور پھر افطس، ناک بھی چپٹی. یعنی آپ لوگوں کی ناکیں ماشاءاللہ کیسی خوبصورت ناکیں ہیں ہر ایک. ہمارے ہاں یہ بر صغیر والوں کی ناکیں ایسی ہوتی ہیں، باقی تو ہر جگہ کی ناکیں سب نہیں ہیں. تو افطس تھے وہ. پھر اشل، مفلوج تھے، ایک حصہ کام نہیں کرتا تھا. اور پھر عارج، پاؤں سے لنگڑے بھی تھے. بتاؤ تو صحیح، ایسا آدمی اگر باہر بیٹھا ہو، کیوں جی، دیکھنے کی بھی طبیعت نہیں چاہتی ایسا. اور پھر اخیر میں عامہ، نابینا بھی ہو گئے. غلام، اسود، افطس، اشل، عارج، اور 6 عیب آپ ان کو کہہ سکتے. لیکن فتویٰ چلے گا تو کس کا چلے گا؟ کہاں؟ سرگودے کا مفتی نہیں ہے، اور لاہور کا مفتی نہیں، کراچی کا مفتی تقی صاحب کا نام لیتے نا ہم لوگ. تو یہ حرمین شریفین میں سے حرم مکی کا جو مفتی ہے وہ عطا ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ عطا کر دے. تو اس لیے انابت والا راستہ یہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لیں. یہ دعا ہم مانگتے رہیں. ہاں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سلیکشن ریجیکشن میں نہ بدل جائے، اس کی فکر بھی ہمیں رکھنی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے اس بات سے. شیطان کتنا اونچا مقام تھا لیکن ریجیکٹ ہو گیا کہ نہیں ہو. بنی اسرائیل کہ سارے عالم پر فضیلت بخشی،
اور طرح طرح کے معجزے ان کے لیے ظاہر ہوئے۔ انزلنا علیکم المن والسلوى وظللنا علیکم الغمام، بادل ان پر چھاؤں کرتے تھے اور کھانے کے لیے من اور سلوہ تھا، اور پینے کے لیے پانی پتھروں سے چشمے اللہ پاک جاری کر دیتے تھے، لیکن یہ سلیکشن کیا ہو گئی جی؟ ریجیکشن میں بدل گئی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، جس طرح صلاۃ شکرانہ روزانہ پڑھنی ہے، ایسے ہی صلاۃ حاجت کہ اللہ تو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ دعا ہماری روزانہ ہو، جتنا زیادہ مانگ لیں گے اتنی زیادہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق مل جائے گی، اور راستہ کھلا ہوا ہے۔ بس نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابی نہیں بن سکتے۔ ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ راستے کھلے ہیں۔ جو جتنی محنت کر لے گا، جو اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول کروا لے گا، تو اللہ رب العزت صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت عطا، اب یہ اللہ پاک کی صلاحیت تھی، ان کو دے دی اور کہاں مقام پر پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی اور پیدا ہوا تو بچی ہو گئی، لیکن فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول حسن جب اللہ پاک نے عطا فرمایا تو اس بچی کو اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کی ولادت کا ذریعہ بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام نے بھی ان کے معجزے کو دیکھ کے دعا مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور یہ قبولیت ابھی چل رہی ہے۔ کب تک چلے گی؟ قیامت کی صبح تک عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد نظام چلے گا۔ تو یہ اس قبولیت کا اثر ہے۔ اس لیے صلاحیت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارا بھی اب مشاہدہ ہو گیا، تجربہ ہو گیا کہ جو صلاحیت والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، اور جن سے کوئی خیال ہی نہیں، توقع نہیں، وہ اللہ پاک کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا نظام ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ صلاحیت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو، پھر تو سونے پر سہاگا ہے، نور اللہ نور ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہم لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں نہیں بلکہ کرتے رہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے نہیں بلکہ مانگتے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں۔ وہاں مشکل نہیں ہے، وہاں صلاحیتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت والی محنت آپ کے سامنے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس زمانے کے جو صنادید تھے ان کے مقابلے میں ایک بچے کی کیفیت تھی ان کی، ہر اعتبار سے۔ آپ جن کے نام لیں تو سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے ان کے احترام اور ان کے اعزاز میں، اور بولنا بھی نہیں آتا تھا، لکنت تھی زبان، لیکن روئے ہیں، اللہ پاک سے مانگا ہے، رو رو کے مانگا ہے، سالوں مانگا ہے، گھنٹوں مانگا ہے، تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ نظام چلایا ہے۔ تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ صلی اللہ من فضلہ، اللہ پاک سے اس کے فضل کو مانگتے رہو۔ ہاں اللہ پاک کے ہاں بڑے، جس طرح رزق کے بے شمار خزانے ہیں، ایسے ہی دین کی خدمت کے لیے بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت ساری راہیں ہیں۔ تو جو قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔